السلام علیکم، ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تمام ناظرین اور سیلاب متاثرین کے لیے آج اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ اچھی خبر کیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پانی کی مقدار ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہے۔ گڈھا سنگھ والا کے مقام پر ہیڈ سلیمان کی ہیڈ اسلام کے مقام پر کم ہو رہی ہے۔ تو بتانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ تو جناب ہم بات کرتے ہیں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی مقدار 99,060 کیوسیک ہو گئے، جو تقریباً 10 دن پہلے 2,78,000 کیوسیک تھی۔ تو یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جناب سلیمان کی ہیڈ ورک کی، تو سلمان کی ہیڈ ورک کے اوپر جو پانی کا اخراج ہے وہ 81,173 کیوسیک اور یہاں پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اسلام ہیڈ ورک کی، تو اسلام ہیڈ ورک کے اوپر پانی کی مقدار 81,336 کیوسیک بتائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی نچلے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں میلسی سیفن کی، میلسی سیفن کے اوپر بھی پانی کا اخراج 75,426 کیوسیک اور نچلے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام سیلاب متاثرین کے لیے اچھی خبر ہے کہ پانی کی مقدار تمام جو براج وہاں پر کم ہو رہی ہے۔ اسلام ہیڈ سلیمان کی، گنڈا سنگھ والا کی کے اوپر مقام پر بھی پانی کی مقدار بتدریج کم ہو رہی ہے۔ جو ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر جو گیج تھی وہ پانی کی، جو پہلے تو جب 2,78,000 کیوسیک پانی تھا تو وہاں اس وقت 22.60 کے اوپر چلی گئی تھی، تو اب یہ 19.90 فیٹ کے اوپر چلی گئی ہے۔ یہ بہت ہی تمام سیلاب متاثرین کے لیے بہتری کی خبر ہے۔ آپ کو بتا چلیں کہ پانی تو کم ہو گیا ہے لیکن اس سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے یہ ریکارڈ تباہی ہے۔ 1988 کے بعد ایسی تباہی دیکھنے کو نہیں ملی۔ لوگ بیچارے اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں، ان کی فصلیں جو تھی لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ بجلی کا نظام متاثر ہو گیا ہے، جو تمام وہاں کے دریائی بیلٹ کے علاقے تھے وہ زیر آب ہو چکے ہیں اور سکولز ہیں ان کے اندر پانی ہے، تو بچوں کی تعلیم بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے اور راشن خوراک وغیرہ کی بھی شدید کمی ہے، تو تمام سیلاب متاثرین کو خوراک وغیرہ کا بندوبست کیا جائے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں تقریباً 80% سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں اور جو سیلابی ریلا ہے انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مکئی، کپاس اور دھان کی فصل کو بہت زیادہ نقصان سیلاب نے پہنچایا ہے۔ پانی کی مقدار اور لیول دن بدن کم ہو رہا ہے، تو پانی کو کم از کم خشک ہونے میں کم از کم 3 ماہ لگیں گے، تو پھر بھی لوگ اپنے آبائی علاقوں کی طرف واپس روانہ ہوں گے۔ یہ لٹے پٹے لوگ بیچارے کہیں کوئی کہیں رہائش پذیر ہے، کوئی کہیں رہائش میں، حکومت نے ان کے لیے کوئی بھی بندوبست نہیں کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔